بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت میں آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، وہ باہر کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف آتے ہیں۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانس ایک ہی طرف باہر کی جانب نکلنے لگتی ہے تو یہ وقت ہوتا ہے جہاں چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں ہی اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بددین ہو یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی میں ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اٹک چکی ہوتی ہے اور جسم ایک گوشت کی بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں اور پھر یہ جس سمت میں فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے اسی سمت کی طرف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے جس میں روح تکلیفوں کی اطاعت کی اوٹ محسوس کرتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی نہیں لوٹتا، کیونکہ اس کی روح عالم برزخ میں انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کو ٹھکانہ دے دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت یہ روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے بھی زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ پیارے دوستو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور کافر انسان کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے کانٹے دار درخت پر پڑی ہوئی سوتی کپڑے کی طرح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔